الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحميد والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليك يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلى الله محترم حضرات نظر کربلا قرآن کریم کی سورہ مریم سے 35ویں نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو بیان کیا۔ السلام علیکم یوم ولدت و یوم اموت، اللہ کا مجھ پر سلام ہے اس دن جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن جس میں مجھے موت آئے گی اور وہ دن جس میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس آیت کی ضمن میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کیا ہے کہ ہم اس سال زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے عرائض آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کریں گے۔ کل کی گفتگو میں یاد کیا تھا کہ زیارت وارثہ امام صادق علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہو معتبر زیارت ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اگر ہو سکے تو ہر روز ہر مؤمن کو ہر نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو پھر دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر دن میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم شب جمعہ میں اس زیارت کو پڑھنا چاہیے۔ اگر شب جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو مہینہ میں ایک مرتبہ زیارت کو ضرور پڑھے۔ زیارت کے عنوان سے تین عام مضامین ہیں: ظاہر، زیارت اور موضوع۔ ظاہر کے فضائل، زیارت کی فضیلت اور موضوع جس کی زیارت کی جا رہی ہے۔ زیارت کے فضائل میں اور ظاہر کے فضائل کی کافی جو احادیث آپ کے سامنے بیان کی، آج بھی دو احادیث کا سہارا لے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی اللہم صلی علی محمد اپنے شبیب سے جو فرمایا، جو اپنے شبیب انصر رکا انتو بھی اللہ موالی کلازم قدر الحسین، شبیب کے بیٹے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ تیری گردن پر کوئی گناہ نہ ہو، فضل حسین تو تجھے چاہیے کہ تو گردن حسین کی زیارت ایسر رکا ان تسکن غرفت مع النبی فی الجنہ فلعن قاتل حسین۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کے ساتھ اس حجرہ میں تیری سکونت ہو جو جنت میں ہے، تو تجھے چاہیے کہ آقا حسین کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ انصر رکا ان تکون لگا من الاجر والثواب من استشهد مع الحسین وذکرهم یا لیتنی کنت معکم۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے شہدائے کربلا کا اجر و ثواب ملے تو جب بھی شہدائے کربلا کی بات آئے اپنے زبان پر اس کلمہ کو جاری کر، یا لیتنی کنت معکم۔ مختصر حدیث میں کتنی عظیم بات امام رضا علیہ السلام نے کی۔ ہر شخص نے قیامت کے دن اللہ کا حضور پیش ہوگا۔
کامیاب ہے، کامران ہے وہ انسان جس کی گردن پر کوئی گناہ نہ ہو۔ امام رضا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اس طرح ہو جائے کہ یوم ولد کو جس طرح اس کی ماں نے دنیا میں اسے جنا تھا اس وقت اس پر کوئی گناہ نہ تھا، اگر یہ چاہتا ہے اس طرح کا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزانہ درجت حسین کی زیارت کے لیے قرب اور بغض کا مسئلہ نہیں کہ کربلا جا کر زیارت پڑھیں گے کوئی امام کی زیارت ہوگی نہیں، بعید سے بھی یا پشاور سے بھی اپنے اپنے گھروں سے جہاں سے خلوصیت کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، عقیدہ اور وجدان کے ساتھ آقا حسین کی زیارت کریں، پڑھیں، اتنے ثواب ملے گا جس کا کربلا بیٹھ کر ہوتا ہے۔ برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن مجھے قرب آل محمد کے قرب میں مجھے جگہ دے۔ امام نے یہ وصیت دیا اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے قرب آل محمد میں جگہ ملے تو ہمارے جب حسین کے قاتلوں پر لعنت بیٹھ جائے۔ یہ محرم کا آغاز ہے، محرم کے بہت سارے اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے اللہم لا تقبل حسین و صحابی، اللہم لا تقبل حسین و صحابی۔ ایک تصویر پڑھ سکتا ہے، دو تصویر پڑھ سکتا ہے، تین تصویر پڑھ سکتا ہے، اور روز عاشور اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا۔ زیارت عاشور میں ایک مخصوص لعنت ہے، زیارت عاشور کے بعد 100 مرتبہ پڑھ جاتی ہے اللہم لعن اول ظالم ظلم حق آل محمد وآخر قابل انہو علی ظالم۔ خدا لعنت بھیج پہلے شخص پر جس نے آل محمد کے حق میں ظلم کی بنیاد ہے، اور یہ لعنت صرف اس شخص تک مربوط نہ رہے وآخر قابل انہو علی ظالم، اور یہ لعنت کا تسلسل جاری رہے آخر اس شخص تک جو ان کی مطابق میں چلا جو کاربان حسین کو اس لشکر کا فرق ہے۔ آج بھی جو یزیدی افکار اور یزیدیت کا حمایتی ہے یہ لعنت ادھر سے ادھر تک آ رہی ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ شہدائے کربلا کے ساتھ میرا مشہور ہو جائے کیا کرے؟ جب بھی شہدائے کربلا کا نام آئے یہ کلمہ ہے یا لیتنی کنت معہم، میں شہدائے کربلا کا شمع بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتی، جس طرح آپ نے مقام فوز عظیم کو در دیا میں بھی آپ کی طرف مقام فوز عظیم۔ یہ امام رضا کی زیارت کے حوالے سے، زائر کے حوالے سے حدیث جس مظلوم کی زیارت پر یہ ساری جان پڑی جا رہی ہے، آپ حسین علیہ السلام کا فرمان تیار مراد اللہ وسیع بے تفصیل سے لکھا۔ امام حسین نے فرمایا من زارنی بعد مماتی، جب میری شہادت کے بعد میری زیارت پڑے گا، میری زیارت کو آئے گا، وصلتہ بعد موت لیلۃ الوحشہ، تو میں حسین اس کی وفات کے بعد شب وحشت اس کی قبر میں جا کر اس کی زیارت جو میری زیارت کو آئے گا، میں حسین اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب اس کو موت آئے گی اور شب اول شب وحشت آئے گی جس میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، تو شب وحشت میں حسین اس کی زیارت کے لیے اس کی دعوت ہے۔ اس میں بہت سارے واقعات درج ہیں۔ اصفہان کے شہر کے مشہور معروف واقعہ ہے کہ دو دوست تھے جو بڑے نیک و صالح متدین جب بھی مشہد جاتے تھے، زیارت مقدسہ پر جاتے تھے، کسی مجلس پر جاتے تھے تو ایک ساتھ جاتے تھے۔ ان دو دوستوں نے آپس میں یہ وعد و وعید کیا کہ ہم میں سے جس کی وفات پہلے ہوئی شب وحشت پہلی شب برزخ جو ہے اس پر جو حالات طاری ہوں گے وہ دوست اس دوست کو آ کر مطلع کرے، آپ کے عالم میں بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا گزرا، نور کو نقیر نے مجھ سے کیا سوال کیے،
قبر کے عالم میرے ساتھ کیا ہوا؟ اعتبار سے دوست کی رحمت ہو گئی، اور دوسرا دوست اس انتظار میں ہے کہ وہ خواب میں آئے گا، وعدہ تو ایک شب کا تھا تو دوسرے شب کو آئے گا، لیکن وہ شب گزرے گا، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، سال گزرا، کئی سال گزر گئے، اور وہ جو وفات متوفی ہو چکا تھا وہ اپنے دوست کے پاس نہ آنا خواب تھا۔ کئی سالوں کے بعد وہ دوست اس کو عالم خواب میں ملا۔ زندہ نے اس متوفی سے پہلا سوال یہ کیا کہ بندے خدا، وعدہ تو یہ تھا کہ تو دوسری شب عالم خواب میں مجھے آ کر بتائے گا تفصیلہ، اتنے سال بیت گئے، ابھی آیا ہوں۔ کہ بندے خدا، یہ دنیا میں ہمارا تمہارے ساتھ والا، یا اگر آزاد ہوتا تو ضرور تیرے بات، برسر کی زندگی میرے ہاتھ میں۔ اچھا بتاؤ آپ کیسے آئے؟ کہاں اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے قبرستان میں ایک مومنہ جو شب جمعہ کو اس کی تدفین ہوئی، اس مومنہ کے آنے سے اس کی قبر کے اطراف میں 40 جو قبریں تھیں سب پر عذاب اٹھا دیا گیا، سب پر عذاب کر دیا۔ اور میں جو خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں کہ اس وقت آزادی کے حالت، یہ مومنہ کا نام ہے اور یہ اس کی قبر کا نشان۔ وہ جو زندہ تھا وہ قبرستان میں چلا گیا، اور وہ واقعی قبرستان کے سلسلے ہیں، قبر کے نشان ہے اور پورا رجسٹر اور پوری تفصیلات ہیں۔ اس نے پوچھا کہ جو رات کو یہ مومنہ آئی ہے اس کی قبر کہاں، وہ اس کے گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ اس نے مومنہ کی قبر کا نشان ہے اور اس کا فاتحہ پڑھا اور وہ ایڈریس اس کے گھر میں پہنچے۔ دخلگار کیا، اس کے شوہر نے دروازہ کھولا اور اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کی زوجہ کا یہ نام تھا؟ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کی زوجہ زندگی میں کیا کار خیر انجام دیتی تھی؟ خیر ہو آپ کو میری زوجہ کے متعلق پوچھنے کا یہ کیا نوکر ہے، کیا سلسلہ ہے؟ کہا نہیں، عظیم راز ہے جو آپ تک ہو جانا چاہتے ہیں، بتائیے۔ کہا ہمارے دوست کو کروا کے بن گیا، ہمارے دوست تھا اور میرے ساتھ میں آ گیا اور اس نے بیان کیا کہ فلاں مومنہ کے آنے سے مجھے آزادی ہوئی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی مومنہ کیا نیک و صالح کام کرتی؟ اس نے بتایا مجھے بھی اس نے خواب کے عالم میں آ کر بیان کیا ہے کہ بندے خدا جو دنیا میں تیرے حقوق کو میں نے ادا کیے اور تیری خدمت کو میں نے ادا کیا اور ہر ایک چیز کی جزا ملی، لیکن ایک کام جو روزانہ اپنے گھر کی چھت پر جا کر 2 رکعت نماز زیارت امام حسین اور زیارت عاشور پڑھا کرتی تھی، اس کا اجر مجھے یہ ملا کہ جب مجھے قبر میں دفنایا گیا تو آقا حسین میری قبر میں تشریف لائے، اور آقا حسین کے آنے سے مجھے اتنی آزادی اور اتنی خوشی اور اتنی راحت ملی کہ آقا حسین نے فرمایا ایک عزیز جو روزانہ ہماری زیارت پڑا کرتی تھی، آج جب تیری وفات ہوئی تو تیری زیارت کو تیری قبر میں آ، اور آقا حسین کے آنے سے 40 اطراف شرق و غرب کی جو قبریں تھیں پر سے وہ سلسلے اٹھا لیے تھے۔ یہ آقا حسین کا وعدہ ہے، منظار بعد المواد زرتہ بعد الموت لیلۃ الوحشہ، کہ جو بھی میری زیارت پڑے گا شب وحشت قبر میں خود حسین کی قبر پر حضور یہ عظمت، یہ بزرگی، یہ فضیلت جو ہم سب کو ملی ہے، یہ افتخار، یہ سعادت، یہ ہمارا استفاع ہوا، یہ ہمارا چناؤ ہوا، ایک مختصر سے عمل سے اس قدر اجر ثواب ملتا ہے کہ ایران کے مرجع ہم کرتے ہیں کہ اگر کوئی زیارت امام حسین کا روزانہ ورد وظیفہ بنا لے، عمل کرنا شروع کر دے تو ترک نہ کرے، خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ وہ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ خود تمنا ہوتا۔ کلیم اللہ کے اندر زیارت کے کچھ آداب مدار سے ایک عمل یہ ہے کہ جس مظلوم جس ہستی کی زیارت کو جانا ہے وہاں پر اذن دخول یعنی اجازت چاہیے۔ تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان لانے والو
نبی کے بیوت اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اجازت نہ ملے. یعنی معصوم کی مرکز میں اگر آپ دن میں 10 مرتبہ بھی جائیں تو 10 مرتبہ اجازت دینا واجب ہے. اس لیے کہ ہر معصوم کا جو حرم ہے وہ بیوت نبی کے سورے میں. نبی پاک نے اس آیت کی تفسیر پوچھی تھی یا رسول اللہ اس آیت میں جو اللہ نے بیوت نبی کہا تو بیوت نبی سے مراد کیا ہے؟ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا بیوت نبی یا بیوت الانبیاء والمرسلین و بیوت الائمہ. بیوت سے مراد انبیاء کے گھر ہیں، مرسلین کے گھر ہیں اور ائمہ کے گھر، ہمارے بات نبوت کے گھر جہاں بغیر اجازت کے لوگ داخل نہیں کر سکتے. پھر قرآن کے اللہ نے فرمایا کہ بیوت عظم اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ. ہم نے اس کائنات میں ایسے بھی بیوت قرار دیے، ایسے بھی گھر قرار دیے جن کی شان و رفعت و بلندی کو ہم نے بلند کیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر کا ذکر الہی. یہ کون سی بیوت جو اللہ چاہتا ہے کہ انہوں نے ذکر الہی ہو اور بیوت کی عظمت و بزرگی کو بلند کیا. سارے بیوت ایک جیسے نہیں ہیں. خانہ کعبہ بھی بیت ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، وہ بھی پتھروں سے بنا ہے. میرے آپ کے گھر ہماری مساجد بھی پتھروں سے بنی ہے، لیکن فرق ہے اللہ نے زمان اور مکان میں فضیلت اور شرف کا سلسلہ رکھا ہے. سارے گھر ایک جیسے نہیں ہیں، سارے بیوت ایک جیسے نہیں ہیں، ساری مساجد ایک جیسی نہیں ہیں، سارے انبیاء ایک جیسے نہیں ہیں، سارے مرسلین ایک جیسے نہیں ہیں، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، سارے متقین ایک جیسے نہیں ہیں. فرق ہے، تفاوت ہے. میرے آپ کے گھروں میں اگر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نماز کا ثواب 2 رکعت نماز کا لکھا جائے گا. لیکن اگر آپ خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو 1000 رکعت کا ثواب ملا جائے گا. وہ بھی گھر ہے، وہ بھی گھر، وہ بھی اللہ کا گھر، یہ بھی اللہ کا گھر، لیکن اللہ نے اس گھر کی عظمت اور بزرگی کو بلند کیا. ہمارے لوگ آج بھی لوگ آل محمد کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آل محمد بھی الظاہر ایک بشری لباس میں تشریف لائے اور اب جو اس دنیا کے لوگ ہیں جو آل محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ وہ بھی انہوں نے بھی شادیاں کی، ان کے بھی بیٹے ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے بھی گھر تھے، ان کا بھی چلنا پھرنا تھا، وہ بھی سوتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے اور ہم بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی سلسلے ہیں. کیا فرق ہوا؟ تو ان کے لیے یہی آیت کافی ہے کہ بھائی تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو لیکن اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا. اگر اسی بات کو بنیاد بنا لیے تو خانہ کعبہ بھی پتھروں سے بنا ہے، تمہارے گھر بھی پتھروں سے بنے ہیں، لیکن پھر فرق کیا ہوا؟ اس میں 2 رکعت 1000 رکعت کے برابر ہوگی اور تمہارے گھر کی 2 رکعت ہی رہی. تو جب بیت یعنی جس گھر کی نسبت اللہ سے ہے، جب بیت میں اتنی فضیلت اور اتنا شرف ہے تو جس گھر کا موجود بیت ہوگا ان کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا. اس لیے زیارت وارثہ کے ذریعے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. زیارت وارثہ کا پہلا جملہ السلام علیکہ، یعنی ہر مومن سلام بھیجتا ہے اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے کس کو؟ السلام علیکہ، سلام محمد اعظم و حکیمہ. ہے آدم صفت اللہ کے وارث عبد الحسین، اے عبد الحسین آپ کو میرا سلام ہو، آپ کو میری عقیدت اور اظہار عقیدت میری قبول فرمائے، میں آپ پر سلام بھیج رہا ہوں. اے مومنین یاد رکھیے سلام کو قرآن مجید میں 42 مقام پر صرف سلام کا تذکرہ ہوا ہے. 42 مقام پر اللہ نے سلام کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ سلام کیا ہے، سلام کا معنی کیا ہے، سلام کی معنی میں سوال ہوتا ہے. سورہ یاسین کی آیت ہے سلام قول من رب الرحیم، جو سورہ یاسین قلب قرآن ہے اور یہ آیت قلب سورہ یاسین ہے اور ایک عالم ربانی کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی مومن مشکلات میں گر جائے، اضطراب کے عالم میں آ جائے،
عالم ربانی نے چیلنج کیا، فرمان معصوم کی روشنی میں جو لا ینحل مسئلہ ہوگا، جو اسرار اور اسرار کی کیفیت کی آخری منزل پر مسئلہ ہوگا، اللہ اس آیت کے تفعیل میں جو ساری مشکلات کا حل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لفظ سلام خود اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا۔ اللہ کا جو نام ہے اسماء مبارکہ ان میں سے ایک یا سلام، اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اسماء الحسنہ پر جب امام رضا نے گفتگو کی ایک اسم کے مطلب، میں نے گزشتہ سال بھی سورہ جمعہ کی پہلی آیت کے مطلب جو سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم، اس آیت پر جب آیا تھا تو ایک اسم پر امام رضا کے تفصیلی بیانات آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہر اسم بمسمى ہے۔ معراج ہے ہمارے نام اور ہے اور مسمى اور ہم میں سے بہت سارے کے نام صادق ہے لیکن وہ سب نہیں ہوتے، بہت سارے کے نام صحابت ہے لیکن وہ باقی، بہت سارے کے نام عالم ہے لیکن وہ جاہل، اس لیے کہ اسم اور ہے کیا مسمى اور۔ امام رضا فرماتے ہیں یہ مخلوقات کی تفاوت ہے اور ان کی کیفیات ہے۔ اللہ کے ذات کا جو نام ہے جو اسم ہے وہی مسمى ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے لیے یا سلام کہے اور وہ سلامتی نہ دے، اسم کا مسمى وہ سلامتی دینے والا۔ امام رضا فرماتے ہیں اگر کوئی مریض ہو لا علاج ہو جائے، ڈاکٹر مرتب حکیم لا علاج کر دے، کیا کرے؟ یا سلام ہو اس کے اسم اگر 131 کے مطابق یا سلام ہو پڑھے اور پانی میں دم کر کے پانی پیے، اس قسم کے تفعیل میں اس کی علاج من ختم ہے۔ یا سلام اللہ نے اپنی لیے بھی استعمال، اور قرآن مجید میں سورہ صافات میں 4 مقامات پر لفظ سلام کو استعمال کیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہم اوپر جو عالمین پر، سلام علی ابراہیم، سلام ابراہیم پر، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام موسیٰ و ہارون پر، سلام علی آل یاسین، سلام علی یاسین پر، سلام علیکم بما صبرتم وعقبی الدار۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا سلام ان شہداء پر جنہوں نے صبر کا دامن پکڑا، جنہوں نے صبر کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کہ اللہ ان کو بشارت دیتا ہو کہ تمہاری اول خیر، تمہاری آخرت بہتر ہی بہتر ہے، تم میں سے ہر شہید جس کو چاہے شفاعت کے زمرے میں لے جا۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ادخلوها فی دار السلام، اے جنت والو جنت میں امن کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دیتا۔ کتنے ایسے مقامات ہیں جو سب کا سلام ہے۔ السلام علیک یا وارث آدم صفر اللہ، یہ جو سلام ہے 42 مقامات پر لفظ استعمال کیا۔ ان میں سے سلام علی آل یاسین، سلام ہو آل یاسین پر۔ رسول اعظم کے جو القابات ہیں ان میں سے بہت سارے، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ طاہا بھی ہیں، آپ یاسین بھی ہیں۔ لفظ یاسین جو ہے یہ رسول کا مخصوص لقب ہے، اور اسی یاسین پر سورہ یاسین، رسول کو اللہ نے یاسین کہا، اور آل یاسین آل رسول، تو جس طرح رسول پر سلام ہے اسی طرح آل یاسین پر سلام ہے، اور اللہ جن پر سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی جاہل اٹھ کر یہ کہے کہ اہل بیت النبوہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ استعمال کرنا چاہیے، اور ان کی مدافعت میں بہت سارے ہمارے بھی نادان دوست ان کی مدافعت میں اگر کوئی
پر اللہ سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ وہ کے ساتھ علیہ السلام میں جاتے ہیں. صرف علیہ یاسین پر اللہ نے سلام کہ وہ ہے جن پر اللہ نے صلوات بھیجی. یہ صلوات اللہ علیہ کے مصادیق ہے. اللہ جن پر صلوات بھیجی. بتائیں کائنات میں کون سی مخلوق جن پر اللہ صلوات بھیجی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میں اللہ اور میرے ملائکہ نبی کریم پر درود و سلام بھیج رہے. یا الذین آمنوا غیر ماننے والوں صلو علیہ. نبی پاک پر درود و سلام. نبی پاک نے اپنے صاحب سے کہا کہ تم نے مجھ پر صلوات بھیجنی ہے. علیکم السلام پر ضروری ہوگا درود و سلام. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح بھیجے؟ جس طرح میرا جد ابراہیم میرے جد ابراہیم کے ساتھ ان کی آل پر اللہ نے درود و سلام بھیجا، اسی طرح میرے ساتھ میری آل شامل ہے. اگر تم نے درود بھیجنا ہے تو لا تصلوا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کا صلوات میں بھیجنا. دونوں کا صلوات میں قبول کرتا ہوں، میرا حال قبول کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ صلوات پر دونوں کا صلوات کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تصلوا علیہ ولا تصلوا علیہ. مجھ پر درود بھیجو، میرے آل بیت پر درود نہ بھیجو. یہ دونوں کا صلوات اور صلوات پر بطرہ ہے جسے میں قبول کرتا ہوں، میرا حال قبول کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ پر کس طرح کئی صلی علیہ کس طرح درود و سلام بھیجے ہیں؟ کہ رسول خدا نے فرمایا ایسے بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم. جس طرح ہمارے جد ابراہیم کے ساتھ ان کی آل شامل تھی، اسی طرح میرے ساتھ میری آل شامل ہے. جو وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ صلوات دے. صلوات اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجے علیہ محمد. زیارت جواب سے پہلے جملہ السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. دوسرا جملہ ہے وارث. اس حسین پر سلام ہے، وہ کس کا وارث ہے؟ آدم. آدم کون ہے؟ صفت چنے ہوئے، عام لوگ نہیں، عام انسان نہیں. قرآن میں اللہ سورہ عمران میں فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ اللہ نے چن لیا آدم کو، چنے ہوئے کا اصطفاء. اللہ نے چن لیا آدم کو، چن لیا نوح کو، چن لیا ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، اور چن لیا عمران اور عمران کی آل کو علی العالمین. عالمین کے اقتدار پر سلام کس پر ہے؟ اس وارث سے آدم پر ہے جو آدم چنا ہوا. تو جب آدم چنا ہوا ہے تو وارث بھی چنا ہوا ہوگا. اب یہ جو وارث سے آدم ہے یہ میراث کی کچھ شرائط ہیں. علماء عرفان نے شرائط بیان کی وارث کی کہ وارث اور موروث میں ایک ربط، ایک تعلق، ایک نسبت ہونا ضروری. کون کس کا وارث بن رہا؟ ایک دفعہ وراثت کا تعلق خونی ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا بھانجا ہے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، جن کی اعتبار سے میراث کے 7 طبقے ہیں. پہلے طبقے کے افراد کی موجودگی میں میراث دوسرے پر نہیں مل سکتی. دوسرے طبقے کا افراد ہو، تیسرے طبقے نہیں مل سکتے. 7 طبقے. تو وارث اور موروث صاحبان علم و عرفان تشریح کرنا ہے. وارث اور موروث میں ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک نسبت ہونا ضروری ہے. اور میراث ایک مرتبہ جسمانی میراث ہے، خونی میراث ہے، اور ایک مرتبہ معنوی میراث ہے. ایک مالی میراث ہے، مرنے والا موروث جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بینک بیلنس چھوڑ کے جا رہا ہے، زمین کے مربع چھوڑ کے جا رہا ہے، کوٹھیاں اور گاڑیاں چھوڑ کے جا رہا ہے، بینک بیلنس چھوڑ کے جا رہا ہے. اور وارث اس کے وفات کے بعد اس کی تمام جائیداد کو وارث بنے. یہ مالی میراث.
تو حضرت آدم کے وارث ہیں، حضرت نوح کے وارث ہیں، حضرت ابراہیم کے وارث ہیں، حضرت موسیٰ کے وارث ہیں، تو جائیداد کے نہیں ہیں۔ حضرت حسین ابن علی جو انبیاء کے وارث ہیں تو ان کے علم کے وارث ہیں، ان کے عزت و کمال کے وارث ہیں، ان کی نبوت و رسالت کے وارث ہیں، ان کے معجزات کے وارث ہیں، ان کی تبلیغات کے وارث ہیں۔ معنوی میراث ہے، معنوی میراث ہے۔ وارث اور موروث کا ایک تعلق ہے، پہلی شرط۔ دوسرا یہ کہ موروث اپنا سرمایہ چھوڑ کے جائے۔ جو وارث بننے والا ہے وہ چھوڑ کے جائے گا تو وارث بنے۔ پھر ہمارے ماں نے بیان فرمایا جس نے وارث بننا ہے، اب حسین وارث سے انبیاء کے، تو وارث کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو۔ آدم علیہ السلام اگر معصوم ہے تو وارث بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اگر وہ طیب ہے تو یہ بھی طیب ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موروث اگر عالم زمانہ تھا تو وارث بھی عالم زمانہ ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام اگر اپنے دور کے عالم ہیں تو حسین ابن علی اپنے دور کے عالم۔ آگے جعفر شوسری نظر سے اشرف کے بہت بڑے مرجع فقیہ گزرے ہیں جن کی ایک ہی وقت میں تقلید بھی ہوتی تھی اور مجالس بھی پڑھتے تھے۔ واحد مرجع تھے جو صاحب رسالہ نہیں ہونے کے باوجود، توزیل مسائل رکھنے کے باوجود، مقلدین رکھنے کے باوجود مجالس بھی پڑھتے تھے۔ ان کی کتاب المواعظ ہے اور دوسری کتاب خصائص حسینیہ۔ آقا حسین علیہ السلام کی وہ صفات جو انبیاء میں تھی اور انبیاء کی صفات کے حسین حامل ہوئے، انہی کتاب کی تفصیلات موجود۔ آگے کیا اپنے شوسری کی خصائص حسینیہ کتاب ہے، خصائص عباسیہ کتاب ہے، خصائص زینبیہ کتاب ہے، خصائص علیہ کتاب ہے۔ ائمہ معصومین پر ایک ایک کی خصوصیات کا تذکرہ بیان فرماتے ہیں زیارت واقعہ کے حوالے سے کہ جو جس کا وارث ہوگا اگر وہ عالم زمانہ ہے تو وارث کو بھی عالم زمانہ ہونا چاہیے۔ واہ جی واہ۔ موروث اگر طیب طاہر ہے تو وارث کو بھی طیب طاہر ہونا چاہیے۔ موروث اگر عرش و ناز ہو، اپنے زمانے کا سب سے بہادر اور شجاع ترین ہو، تو وارث بھی کوئی ایسا تلاش کرو جو اپنے زمانے کا عرش و ناز ہو۔ موروث اگر صاحب معجزات ہے تو وارث بھی کوئی ایسا ہو جو صاحب معجزات ہو۔ موروث اگر اپنے دور کا نبی ہے، نبوت ہو اس کے پاس، اس کا وارث بھی ایسا ہو جس کے پاس امامت ہو، ولایت ہو، اور ولایت بھی کسبی ولایت بھی، ولایت تکوینیہ ہو۔ یہ شرائط دیکھیں۔ آخر جعفر شوسری کہ السلام علیکم یا وارث آدم الصفت اللہ جب پڑھتے ہیں تو چونکہ آدم چنے ہوئے ہیں تو وارث بھی ایسا ہو جو چنا ہوا۔ آدم طیب طاہر، یہ بھی طیب طاہر، وہ عالم زمانہ، یہ بھی عالم زمانہ، وہ افضل ناس، یہ بھی افضل ناس، وہ صاحب موعظہ، یہ بھی صاحب موعظہ۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تعریف ہے، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت آدم کا چناؤ کیا اور حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ملائکہ سے فرمایا اے ملائکہ میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دے رہا ہوں۔ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں زمین پر فدا نفخت فیہ من روحی فقعوا صالحین۔ تو جب میں آدم میں روح کو تو فوراً سارے کے سارے ملائکہ اسے سجدہ کر۔ قرآن کریم میں تفصیلی بیان موجود ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ حضرت آدم کو جب اللہ نے روح مانگا تو سارے کے سارے ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیم کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے حضرت
آدم کو سجدہ تعظیمی نہ کیا، تھا عابد، تھا ظاہر، توحید کو ماننے والا مواحد تھا، ملائکت کے لشکر کا سردار تھا، بہت کچھ تھا، بڑی عزت تھی، بڑی تقریب تھی، بڑا شرف تھا، لیکن سارے کا سارا شرف خاک میں مل گیا، ساری عزت زیر زمین ہو گئی، صرف ایک بات کی وجہ سے کہ اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا اس کو سجدہ تعظیمی نہیں کر رہا۔ حضور اللہ جس کو بناتا ہے، اللہ جس کا چناؤ کرتا ہے، وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ اب ملائکہ لطیف مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فیصلہ بنا دیا، آدم کس سے بنے؟ پانی، مٹی، ہوا، عناصر اربع سے بنے۔ جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ نے پوچھا ابلیس سے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين؟ ابلیس مجھے کیا ہو گیا؟ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو تکبر کر رہا ہے، تو عالمی میں سے۔ یہاں پر علماء عرفان نے عظیم تفسیر بیان کی کہ آدم کی خلقت کے وقت کچھ عالم موجود تھے تو سجدہ آدم سے مستثنا تھے۔ اللہ نے ابلیس کا کہہ دیا تو نے تکبر کیا، تو عالم میں سے ہے، یعنی عالم کو سجدہ آدم نہیں تھا، عالم کے لیے سجدہ آدم نہیں تھا، یہ ملائکہ کے لیے تھا، اور تمام ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ اور سجدہ کی وجہ سے کیونکہ صاحبان علم و عرفان کا شکر مائے، سجدہ ایک مرتبہ سجدہ تعبدی ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ تعبدی ہے، معبود سمجھ کر سجدہ کرنا، مسجود سمجھ کر سجدہ کرنا، الہ سمجھ کر سجدہ کرنا، یہ صرف ذات واجب الوجود کے معبود سمجھ کر، الہ سمجھ کر سجدہ یہ صرف خالق ہے، لا تعبدوا الا اياه، عبادت صرف اسی ہے، معبود صرف وہ، مسجود صرف وہ۔ لیکن جس کے لیے سجدہ ہے اس کے لیے سجدہ تعبدی ہے، اور اس کے مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں، جو انبیاء ہیں، جو مرسلین ہیں، جو ائمہ ہدیٰ ہیں، جو وارثان قرآن ہیں، جو وارثان انبیاء ہیں، ان کے لیے سجدہ تعبدی نہیں، سجدہ تعظیمی ہے۔ اور سجدہ تعظیمی کا جواب خود اللہ نے قرآن میں ملائکہ کو حضرت آدم کے سامنے جھکا کر یہ جواز، یہ جائز قرار دے دیا، یہ ثبوت دے دیا کہ سجدہ تعبدی صرف خدا کے لیے، لیکن خدا کے علاوہ جس کو جو سجدہ ہوگا ہر ایک کے لیے نہیں، انہی کا ہوگا جن کا اللہ صفا کرے گا، جن کا اللہ چناؤ کرے گا، ان کے لیے سجدہ تعظیمی ہے۔ اور ملائکہ کو حکم دیا کہ تم نے سجدہ کرنے آدم کو، جن ملائکہ نے سجدہ کیا وہ ملائکہ رہے، وہ فرشتے رہے، اور مقربین الہی بنے، اور جس ایک نے سجدہ تعظیمی نہ کیا، قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ کون بنا؟ شیطان بنا، مردود بنا، لعین بنا اور لعنتی بنا۔ اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرایا اور یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ ملائکہ نے سجدہ کی تعظیمی کیا تو وہ ملائکہ بنے، جس ایک نے انکار کیا اور فرمایا فخرج منہا بقدر جنت فإنک رجیم، تو لعنتی رجیم ہے، فإن علیک لعنتی الی یوم، قیامت تک تم پر میری لعنت ہے۔ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ لعنت کیا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہم پر کہتے ہیں تم لعنت بھیج دو، بھائی یہ لعنت ہم نہیں بھیج رہے، یہ لعنت سیرت الہی ہے، یہ سنت الہی ہے۔ اللہ نے پہلی لعنت شیطان پر بھیجی، فإن علیک لعنتی، تجھ پر میری مخصوص لعنت۔ اور لعنت کا سبب کیا بنا؟ اللہ کے بنائے ہوئے کو سجدہ تعظیمی نہ کرنا، یہ لعنت کا سبب ہے۔ دیکھیے گال گلوچ اور ہے اور لعنت اور،
گالی گلوچ دینا حرام، شریعت قرآن مکتب اہل بیت گالی گلوچ کی اجازت نہیں دیتی، گالی گلوچ ہو۔ لعنت کا معنی بیزاری، لعنت اللہ نے بھیجی، وہ ملائکہ تھی، اللہ کے ملائکہ بھی لعنت بھیجے، والمؤمنین مومنین بھی لعنت بھیجے، اور زیارت وارثہ میں بھی جملے موجود ہیں، زیارت عاشور میں جملے موجود ہیں، زیارت جامع میں بھی موجود ہیں، زیارت مترکہ میں بھی موجود ہیں، زیارت آبائی میں بھی موجود ہیں، زیارت رجبیہ میں بھی موجود ہیں، زیارت شعبانی میں بھی موجود ہیں۔ لعن اللہ امۃ قتلت کا آقا حسین میں لعنت بھیجتا ہوں اس امت پر جس نے آپ کو قتل کیا۔ یہ زیارت وارثہ کے جملے ہیں، ذات وارثہ کے بہت سارے مفاہیم ہیں، بہت سارے مطالب ہیں، بہت ساری گہرائی ہے زیارت وارثہ۔ اتنا نہیں کہ صرف حسین آدم کے بارے سے روح کے بارے نہیں، بہت ساری گہرائی، بہت سارے گہرائی کے مطالب ہیں جو میں اس اشرے میں آپ کو بیان کرنے ہوں میں سے ایک لعنت ہے۔ آج دنیا ہم پر یہ تم لعنت پہ بھائی، ہم لعنت نہیں بھیجتے، ہم قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ لعنت کا آغاز اللہ نے قرآن میں کیا اور اس بات پر کیا کہ جو میرے بنائے ہوئے کو نہیں جھکتا، تعظیم نہیں کرتا، مجھے اللہ کے نزدیک اگرچہ عبادت گزاری کیوں نہ ہو، لعنتی ہے، لعنتی ہے، اسے نکال دے جنت سے۔ ہم اللہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جو اللہ نے قرآن میں لعنت علی الکاذبین، لعنت علی الظالمین، اللہ کی کاذبین پر بھی لعنت ہے اور ظالمین پر بھی لعنت ہے۔ اور زیادہ اشور کے جملے ہیں اللہم لعن اول الظالمین، خدا لعنت بھی پہلے ظالم پر جس نے آل محمد کے حق میں ظلم کی بنیاد پر جہاں پر بھی رکھی، جیسے بھی رکھی، اگر ظلم کی بنیاد آل محمد کے حق پر ہے تو میری لعنت ہے اس پورے لشکر پر اور اس کے متتابعین پر جو الہ یوم القیامت ہے۔ محمد علیہ آدم علیہ السلام کے وارث ہیں حسین۔ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ تسلیم ہوا، اب جو وارث آدم ہیں اس میں نجم علی کچھ چیزیں ان کے ساتھ بھی منسوب ہیں، یہ شاید اللہ کی بات ہے، یہ آقا حسین کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ شیطان نے صرف اس لیے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، قرآن مجید میں تفصیلات موجود ہے کہ اللہ نے پوچھا کیا ہوا، کیوں سجدہ نہیں کر رہا، تو شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے تجھے مٹی سے بنایا۔ یعنی شیطان نے میٹیریل کو دیکھا، جو میٹیریل کو دیکھے وہ شیطان کی پیروی میں، اور جو اللہ کے چناؤ کو دیکھے وہ آل مومن، وہ آل یاسین کا ماننے والا ہے جو سلام بھی بھیجتا اور لعنت بھی بھیجتا ہے۔ شیطان نے میٹیریل کو دیکھ کر سجدہ نہ کر کے قیامت تک کے لیے لعنت کو اپنے گلے میں ڈال دیا۔ آج اگر کوئی آقا حسین کی نسبت کے ساتھ تعزیہ ہو، سجنا ہو، علم مبارک ہو، جو بھی سلسلہ ہو تو میٹیریل کو نہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا کہ نسبت کس کی طرف جا رہی ہے۔ یہی کپڑا عالم کا ہے، اگر بازار میں ہے کوئی واجب احترام نہیں ہے، اور جیسے بازار سے لے کر آپ اس کو نسبت دیں گے باب الحوائج کے ساتھ، اب یہ کپڑا عام کپڑا نہیں رہے گا، یہ کپڑا آپ اسے چومتے بھی ہیں اور اسے چھوڑا بھی رہتے ہیں۔ ہر کوئی چومتے، ہر کوئی کسی گھوڑے کو دیتے ہیں نہیں، اسی گھوڑے کا احترام کرتے ہیں جس گھوڑے کی نسبت ہو جائے آپ کو۔ ہم ہر لوہے کو نہیں چومتے، اسی لوہے کو چومتے ہیں جو ذریعے حسین کے ساتھ منسوب ہے۔ ہم ہر تابوت کو نہیں چومتے، اسی تابوت کو چومتے جس تابوت کی نسبت آقا حسین کے ساتھ ہو جائے۔ تو جو میٹیریل کو دیکھے وہ شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جو نسبت کو دیکھے وہ رحمان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ سلام پڑھے محمد حسین وارث سے آدم ہیں، حضرت آدم کو اللہ نے صفت اللہ قرار دیا، آدم چھوڑے ہوئے، حضرت آدم
تفصیلات ہیں, پورے کشر سے حضرت آدم کی تعریف پر پڑھا جاتا ہے. حضرت آدم کو بیٹے حابیل اور قابیل قرآن میں واقع ہوئی, دونوں میں قربانی تھی. حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوگی. قابیل نے حسد کی بنیاد پر حابیل کو قتل کر دیا. قرآن میں تفصیل بات ہو رہی ہے, تفصیلات نہیں. ایک قاتل ہے اور ایک مقتول, باپ ایک ہے, نسلی سلسلہ ایک ہے. قابیل کے والد بھی آدم, حابیل کے والد بھی آدم, نسل ایک ہے, خاندان ایک ہے, شجرہ ایک ہے, ماں باپ ایک ہے, لیکن ایک قاتل ہو گیا, ایک مقتول ہو گیا, ایک ظالم ہو گیا, ایک مظلوم ہو گیا. اب جس آدم کی آپ اولاد ہیں, ہمیں آدمی کہتے ہیں. کیوں آدمی کہتے ہیں؟ میں ہماری نسبت ہے آدمی سے, حضرت آدم سے نسبت ہے. پاکستان کے رہنے والوں کو پاکستانی کہتے ہیں, ایران کے رہنے والوں کو ایرانی, کہ یہ یہاں نسبت ہی ہے. عراق کے رہنے والوں کو عراقی, لاہور کے رہنے والوں کو لاہوری. ہمیں آدمی اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری نسبت حاضر جاؤں کے ساتھ, ہمارے باپ ہیں, ہمارے جد ہیں, ہم ان کو اولاد ہیں. حضور چونکہ یہ محرم ہے, حسین وارث آدم ہیں, تو موروث اور وارث کا عرفان ضروری ہے. جس باپ کی آپ اولاد ہیں اور آدمی کہلاتے ہیں, اسی آدم باپ کی سیرت کو ملاحظہ کیجئے تو بیٹے ہیں, ایک قاتل ہو گیا, ایک مقتول ہو گیا, ایک ظالم ہو گیا, ایک مظلوم ہو گیا. اب باپ آدم کی سیرت کو دیکھیے کہ باپ آدم نے مقتول کا ساتھ دیا یا قاتل کا ساتھ دیا, مظلوم کا ساتھ دیا یا ظالم کا ساتھ دیا. جب حضرت حابیل قتل ہوئے, حضرت آدم کی سیرت یہ ہے, اپنے مقتول بیٹے حضرت حابیل کی لاش پر آئے اور گریہ کیا, روئے اور نوحہ پڑا. طیرۃ البلاد بدم, اے میرے بیٹے حابیل, آپ کے ناحق خون سے, آپ کے ناحق قتل سے زمین کا رنگ تبدیل ہو گیا. تو حضرت آدم کے ہم اولاد ہیں, اور بہترین صالح اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ کی سیرت پر عمل کرے. وہ بہترین اولاد ہوتی ہے جو باپ کی سیرت پر عمل کرے. آج تاریخ حضرت آدم اٹھا کر دیکھیے, آپ خود انصاف کیجئے کہ آپ کا تعلق آدم سے ہوگا یا مقتول سے, ظالم سے ہے یا مظلوم سے. حضرت آدم کی سیرت یہ ہے کہ مظلوم بیٹے کی لاش پر گریہ کیا. یہ مظلوم کو رونا ہمارے باپ آدم کی سیرت ہے. یہ مظلوم پر نوحہ پڑھنا یہ ہمارے باپ آدم کی سیرت ہے. تو نیک اور صالح اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کی سیرت کو جانتے ہیں, سیرت کو بلا دیا. یعنی آدم سے آدمیت یا حسین کا سلسلہ جو ہے, حسین جو وارث سے انبیاء ہے, وارث سے آدم ہے, حضرت آدم سے بھی ترکیولہ ہوا. اور تفضیلات میں حضرت آدم ترکیولہ ہوا. وہ درخت جس سے منع کیا تھا آپ اس کو خرید کریں گے, شیطان نے دھوکہ دیا. علامہ بشیر انصاری نے اپنی کتاب میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ نبی, انبیاء, مرسلین ائمہ سے گناہ نہیں ہوتا, لیکن ترکیولہ انبیاء سے, جن میں حضرت آدم بھی. اور ترکیولہ کیا ہے, میں نے شاید گزشتہ شروع میں جو 10 سال پہلے مدارس پڑھی تھی ان تقاریر میں اس بات کو وضاحت کی تھی, اور علامہ بشیر انصاری کا حوالہ دیا تھا. ترکیولہ کی میں نے مثال دی تھی. ترکیولہ حرام نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. اس کی مثال یہ, بازار میں جائیں, آپ جتنے ہیں کیونکہ صحابہ کو آگے لباس میں نہیں ہے, آپ وہاں پر اگر بازار میں کھڑے ہو کر پیپسی کولا پی لیں, سونا پی لیں, پی سکتے ہیں, میں بھی پی سکتا ہوں, اس لباس کے ساتھ بھی پی سکتا ہوں, حرام نہیں ہے, اس لباس کے ساتھ بھی حرام نہیں ہے. لیکن اس لباس کے ساتھ یہ کام بازار میں سازگار نہیں, اس نے ترکیولہ کیا. حرام نہیں ہے, پی سکتا ہوں, لیکن عوام اور خواص میں فرق نہیں ہے. ہر گزرنے والا کہے گا مولانا صاحب عوام کے ساتھ پیپسی پی رہے, یہ حرام نہیں ہے, لیکن اس لباس کے ساتھ, امامے کے ساتھ یہ سازگار نہیں, مناسب نہیں, اس سے ترکیولہ کیا.
اللہ میں شرکا نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ترک ہوتا ہوا جس درخت کو متعلق آ گیا تھا کہ آپ نے قریب نہیں آنا چلے گئے، اللہ نے جنت سے نکال دیا، ترک ہوتا ہوا. اور اللہ میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے حضرت آدم کو دھوکہ دیا، قسم اٹھائی گئی اور شجرہ نے حضرت آدم دھوکے میں آ. اور فرماتے ہیں کہ دھوکہ دینے والا گنہگار ہوتا ہے، دھوکہ کھانے والا گنہگار نہیں ہوتا. جنت سے نکالنا. اب حضرت آدم کو افریقہ کے پہاڑوں میں اتار دیا اور حضرت حوا کو جدہ، سعودی عرب میں جدہ ہے کہ جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں. جدہ کو جدہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں ہماری دادی کو اتارا ہے. وہاں حضرت افریقہ کے جنگلوں میں حضرت آدم گریہ کر رہے ہیں، حضرت ہوا کی خوراک میں گریہ کر رہے ہیں. جبریل امین حضرت آدم کے پاس آئے، آدم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کھونے والا دوبارہ مل جائیں، ہم آپ کو کچھ اسماء بتلاتے ہیں جن کا توسل حسین وارث آدم ہے. جبریل امین آئے، ہم آپ کو اسماء بتلاتے ہیں، ان اسماء کا اللہ کے حضور میں توسل کرو، وسیلہ ڈالو، اللہ آپ کو کوئی اللہ بلا. جبریل بتاؤ. تو حضرت جبریل نے پیغمبر پاک کے نام بیان کیا، نبی آدم کا نام بیان کیا، امیر المومنین کا، آقا رمضان حسن کا مولا حسین. تو حضرت آدم نے ان اسماء کا توسل اللہ کی بارگاہ میں جو الہی انت المحمود بحمد انت الاعلی بحمد العلم وانت فاطر السماوات والارض بحمد الباطن وانت المحسن بحق الحسن وانت قدیم الاحسان بحق الحسن فاغفر لذنبی. خدایا میرے گناہوں کو معاف کر. وہ اپنی عزت ساری کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کرتے تھے. خدا تو محمود ہے، تجھے محمد ہوا، تو اعلیٰ ہے، تجھے عظیم ہوا، تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے فاطمہ ہوا، تو محسن ہے، تجھے حسن ہوا، تو کریم الاحسان ہے، تجھے حسین عظیم ہوا. آدم وہ ہیں جب تک پیغمبر پاک کا توسل نہیں کیا، وسیلہ نہیں ڈالا، میں تو رکھ ہوں. جب اس منظر اللہم صلی اللہ جو حسین جس معیار پر ہیں، جس معیار کے وارث کو وارث آدم کہتے ہیں. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. یہ آدم کے وارث حسین آپ پر سلام ہو. یہی جبریل امین جب حضرت آدم کے پاس آئے اور جب پیغمبر پاک کے نام بیان کیے، جیسے ہی مولا حسین کا نام آیا، حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پوچھا جبریل یہ 5 نام تم نے جو بیان کیے، پہلے 4 ناموں کو جب سنا تو خوشی اور تبسم کا عالم آیا، لیکن جیسے ہی تم نے نام حسین لیا، نہ جانے نام حسین میں کیا مضبوطیت تھی. حضرت آدم کو گریہ کرنا رونا پڑا. جبریل اس نام حسین میں کیا مضمون ہے. حضرت جبریل نے اور کائنات میں پہلی مجلس ہے. علامہ حسن عسکری، غلام حسن صاحب لکھنؤ کے صاحب تنظیم المقاصد بہت بڑے 500 مدارس کے بانی مؤسس، بہت علمی شخصیت. وہاں کے کالم میں کتاب میں تھی، اس کے جواب میں جو عقائد کی دنیا پیاس کتاب میں تھی، کالم میں لکھا گیا غلام پانی موجود تھا. علامہ غلام حسن صاحب اس کے جواب میں کتاب میں تھی پیاس. بہت علمی گرانے سے تعلق رکھنے والے، بہت بڑے خدمت گزار مکتب اہل بیت علامہ غلام حسن صاحب لکھنؤ والے فرماتے ہیں کہ کائنات میں پہلی مجلس ہے مجلس حسین، جس میں ایک بننے والے جبریل ہیں مصائب کربلا اور سننے والے آدم ہیں. اور گریہ ہو رہا ہے، ایک بننے والا اور ایک سننے والا.
جماعت مجلس حسین کے لیے کثرت افراد ہونا ضروری نہیں ہے، کثرت اخلاص ہونا۔ ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، مجلس ہو گئے، کوئی نواز سنے، آپ کی آنکھوں میں نمی آ رہے ہیں، آنسو آ رہے ہیں، آپ ابرار حسین بننا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل نام حسین کا کون سے ورڈ پر ہے؟ جبرائیل امین یا اللہ تعالیٰ اس کے بتاتے ہیں پورا واقعہ کا اللہ بیان دیا، اے آدم تمہارے بعد جو تمہارا خاتم ہوگا سید سردار نبی آئے گا، اس نبی سردار کا نواسہ حسین ہوگا، 61 ہجری ہوگی اور روزہ عاشور ہوگا، 3 دن کا پیاسا حسین ہوگا، اور اسی نبی کی امت جہاں مار اس حسین کو بلا جرم والا خطا قتل کر۔ حضرت جبریل نے مصائب حسین پڑھے، حضرت آدم نے مصائب حسین کو سن کر دیا، تاریخ آمدی نبی پورا واقعہ تفصیل سے پڑھی۔ آج جو محرم ہو گئے، جانتے ہیں حسین ابن علی کا بروز کربلا میں ہوا، 28 رجب کو حسین مدینہ سے چلے، 8 ودا ہیں آقا حسین کے مدینہ۔ اب جو آج کے دن کی مخصوص تاریخ ہے جو محرم کی، اب اس پر جاتا ہوں چھلا پھر بدائے مدینہ کے مسائل پر۔ 28 رجب کو حسین مدینہ سے چلے، مکہ میں تشریف لائے، ایام الحج سے حسین ابن علی نے ایام الحج میں حج کا احرام مانگا، اور جیسے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا، حسین ابن علی علیہ السلام نے دیکھا کہ حاجی احرام کے اندر کچھ خنجر لیے ہوئے ہیں، اور احرام کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور آقا حسین کو خانہ کعبہ کے اندر قتل کرنا تھا۔ آقا حسین نے اس منظر کو دیکھا، لیکن آپ حسین جانتے تھے کہ میری مقتل پکا نہیں، میری مقتل کربلا، مجھے امن کا ڈر یا خون نہیں کرنا چاہیے۔ آقا حسین نے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر کے مکہ سے، اب یہ فقہی مسئلہ، اگر کوئی حج کے احرام میں ہو مکہ میں، کوئی اضطراری کا بل آ جائے، وہ ایسے نہیں نکل سکتا، فوراً اتار کے نہیں نکل سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر رکھ دے۔ جو بانی شریعت ہے، جنہوں نے شریعت کو بجایا اور شریعت کے احکام ہم تک بجائے، اللہ کی کوئی سے لے کر مسواک کیسے کرنا ہے، سرما کیسے ڈالنا ہے، داخل کیسے ڈالنے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اتنا بڑا مسئلہ اور امام کا کام جاننا ہے۔ امام حسین نے حج کے احرام کو تبدیل کیا اور خانہ خدا کو خدا حافظ کیا۔ جیسے خانہ خدا کو خدا حافظ کے لیے حسین آگے بڑھے، اللہ کے غیر تم پر حسین مسئلہ خلاف کرو، یا اللہ کا گھر حسین آج مکہ میں تیرے گھر کے احترام کو بچانے کے لیے تیرا ہاتھ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے، یا اللہ کا گھر تیرا حج رہے گا، تیرا احرام رہے گا، تیرا طواف رہے گا، تیرا حج اسود رہے گا، 9 ذی الحجہ کو عرفات کا وقوف رہے گا، 10 ذی الحجہ کو مینا کی قربانی رہے گی، رمی جمرات کا عالم ہوگا، ابراہیم کی سنت پر قربانی دی جائے گی۔ ایک کر اللہ کا گھر، میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں حسین تیرا ہاتھ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہوں، لیکن کربلا جا کر ایسی قربانی دوں گا جس سے تیری عظمت باقی ہوگی، تیرے بنانے والے ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی بھی باقی ہوگی، انبیاء کی محنت بھی بچے گی۔ حسین نے مکہ سے الوداع کیا اور کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے۔ جیسے آج کے تاریخ محرم کو حسین ابن علی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے 5 بھتیجوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچنے سے پہلے ایک منظر آئی جہاں پر حضرت حر نے آقا حسین کے لشکر کو روک لیا، اور جیسے حر کے لشکر نے حضرت حسین کو روکا، ایک مرتبہ آقا حسین نے دیکھا کہ حر کے لشکر والوں کو پیاس کی شدت ہے، آقا حسین نے حضرت عباس کو حکم دیا، عباس محمود سے پانی اتارا جائے اور حر کے لشکر کو پانی دیا جائے۔ عباس جو مطیع حسین تھے، ارے محمود سے پانی اتارا اور حر کے لشکر کو پانی دینا شروع کیا۔ اب جب حر کے لشکر والے پانی پی چکے، پانی بچ گیا، امام نے فرمایا عباس میں دیکھ رہا ہوں حر کے لشکر والوں کے جو گھوڑے ہیں وہ بھی پیاسے
سے ہیں ان گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جا ہے۔ عباس علمدار نے اپنے لشکر سے اور کے لشکر کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا اور جو پانی بچا امام فرماتے ہیں یہ پانی ان کے گھوڑوں کے سکوں پر ڈالا رہا ہے۔ حسین جانتے تھے اور ہمارے لشکر میں آ جائے گا، آقا حسین کو سامنے ہو رہا ہے اور آقا کہا حسین میں آپ کو کربلا نہیں جانے دوں گا، میں کوفہ کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ ایک مرتبہ جب ہر نے آواز بلند کی ادھر عباس علمدار کو جلا گیا، امام نے اشارہ دیا عباس عباس رک جاؤ، یہاں پر جنگ نہیں کرنی۔ عباس نے اپنے تلوار کو یہاں میں رکھ لیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہر نے آواز بلند کی اور عباس علمدار کو جلال کا لگایا، محمود بیویوں نے دریا کے اوپر شروع کیا۔ یہ منظر بی بی کے گرنے کا، بی بی کے گریہ کرنے کی آواز جب حسین کے کانوں تک پہنچی، امام نے ایک جملہ کہا، اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ کہنا تھا کہ اور کہتے ہیں حسین تو نے میری ماں کا نام تو لے لیا لیکن میں تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ تیری ماں کا نام زہرا ہے۔ امام فرماتے ہیں اور اسی بات کو اگر تو سمجھ لے میری ماں کا احترام ہے لیکن اس کے بیٹے حسین کا احترام نہیں ہے، ارے اور ایک منظر آئے گا تجھے یہ بات تیرے قلب پر اثر کرے گی۔ آئے حسین نے اور کے لشکر کو پانی سے لیے پلایا اور ان کے گھوڑوں کو پانی سے لیے پلایا۔ علامہ کاظمی نے لکھا کہ آقا حسین جانتے تھے کہ شب عاشور آئے گی اور ہمارے لشکر کے پاس آئے گا اور پھر ہمارے قیام میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش کی آوازیں بلند ہوگی، پھر ہر کے کل میں یہ بات اترے گی کہ کل ہمارے لشکر والوں کو پیاس کا عالم تھا اور حسین نے ہمارے لشکر والوں کو پانی پلایا تھا، آج حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ حضور محترم یہ ہر نے یہی کہا اور پھر جب شب عاشور آئی اور حضرت حسین کے خیمے کے قریب آئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیاس کو جب محسوس کیا، ایک مرتبہ ہر سے نہ رہا گیا اور آقا حسین کے خیموں میں آ گیا۔ پوری شہادت حضرت ہر کی انشاءاللہ اپنے مقام پر پڑھی جائے گی، لیکن یہ منظر تھا کہ جو حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف رخ کیا اور ہر نے راستہ چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین پر جب حسین کا گھوڑا آ کر پڑا تو گھوڑے میں چلنے سے انکار کر دیا۔ آقا حسین نے علمدار وفا کو حکم دیا عباس دوسرا گھوڑا لگا جائے، دوسرا گھوڑا لایا گیا، اس گھوڑے نے بھی چلنے سے انکار کر دیا، تیسرا گھوڑا آیا، غرض کے 7 گھوڑے تبدیل کیے۔ آقا حسین جانتے تھے امام وقت تھے، مجھے آپ کو بتانے کے لیے کربلا کی غربت کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عباس کو حکم دیا، عباس اس زمین میں اگر کوئی رہائشی لوگ موجود ہیں ان کو بلایا جائے۔ عباس علمدار گھوڑا لے کر کچھ فاصلے پر گئے، دیکھا کچھ لوگ موجود ہیں۔ حضرت عباس نے ان سے فرمایا اے اس علاقہ کے رہنے والوں، میرا آقا مولا تمہیں بلا رہا ہے۔ ارے قبیلہ بنی اسد والے آقا حسین کے پاس آئے، امام نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا قبیلہ بنی اسد والے ہیں، بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اس زمین کو عرض نیوا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اس زمین کا کچھ اور بھی نام ہے؟ کسی نے کہا اس عرض غیبریہ بھی کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اس زمین کا کچھ اور بھی نام ہے۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا، اس نے کہا اے مولا اس زمین کو عرض کر دو خدا کہتے ہیں، جیسے اس نے عرض کر دو خدا کہتا ہے۔ امام نے فرمایا پاس اور محمود کو بتا دو، نیبو کے لخرے لگا دو، ہاں ہونا مقتلنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری شہادت ہوگی، یہی وہ عرض کربلا ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا تھا۔ عباس علمدار نے نعرے برات کے کنارے پر آقا حسین کو کمر خیمے لگائے، لیکن کیسا ہوا 7 محرم کو یزیدی لوگوں نے نعرے برات کے کنارے سے خیمے اٹھوا دیے اور جیسے ہی عباس علمدار نے خیمے لگائے اور خیموں میں بیویاں آئی، ایک مرتبہ بی بی زینب نے بی بی فضہ سے کہا اے فضہ میرے بھائی حسین کو بلا کر لاؤ۔ کہا فضہ میرے بھائی حسین
कहना ज़ैनब तुमने पहचाना नहीं, वो कोई या कोई और नहीं, हमारी मज़लूमा माँ ज़हरा है, हमारी मज़लूमा माँ ज़हरा है। एक मरतबा हुसैन ने बीबी ज़ैनब को तलकीन सब्र की, फिर लौटे, कबीला बनु असद से वसीयतें करना शुरू की। कबीला बनी असद वालों, मैं जमीन पर रहना चाहता हूँ। कबीला बनी असद के बुजुर्ग ने कहा, मौला मैं अपने से इल्तिजा करता हूँ, ये जमीन किसी नबी को रास नहीं आई, ये जमीन किसी रसूल को रास नहीं आई। बड़े बड़े अंबिया यहाँ से गुजरे, लेकिन हर नबी को इस मकाम पर मुश्किल का सामना करना पड़ा। किसी को इस जमीन पर खून देखना पड़ा, किसी को इस जमीन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ, इस जमीन से कहीं दूर चले जाए, वहाँ पर अपना ठिकाना लगा ले। इमाम ने फरमाया, ए बंदे खुदा, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे जमीन पर क्या करना है, यही हमारी मकसद की जगह है। और अज़दारों ने मज़लूम करबला 60,000 दिनार से हुसैन इब्न अली ने 60 मुरब्बा जमीन को खरीदा और खरीद कर अपने बेटे अली अकबर के नाम पर वक़्फ़ किया। और वक़्फ़ करने के बाद कबीला बनी असद वालों से उनको वसीयत करना शुरू की। एक कबीला बनी असद वालों, मैं हुसैन को वसीयत कर रहा हूँ। उस मंदिर पर भी आप अज़दारों को हुसैन ने फरामोश नहीं किया। उस मंदिर पर भी कबीला बनी असद वालों से कहा, एक कबीला बनी असद वालों, जब मैं हुसैन इस जमीन पर शहीद हो जाऊं, मेरी शहादत के बाद तुमने हमारी लाशों को दफना देना है। और हमारे दफनाने के बाद जब हमारे ज़ाहिर ज़मीन पर तो हमारे ज़ाहिर को 3 दिन तक मेहमान रखना है। उस मंदिर पर भी आपको याद रखा। हुसैन जानते भी हमारे ज़ाहिर आएंगे, हमारी ज़ियारत को आएंगे। हुसैन इब्न अली ने आपको याद रखा, हमारे ज़ाहिर की खिदमत करना, हमारे ज़ाहिर को भूख प्यास का ख्याल रखना। और जब ये वसीयत मुकम्मल हुई, हमारे लाशों को दफना देना। एक मरतबा हुसैन ने फरमाया, एक कबीला बनी असद वालों, अगर तुम किसी खौफ की बुनियाद पर लश्कर यजीद के खौफ से अगर दफना न सको, अब तक अपनी ख़वातीन को भेजो। अरे कबीला बनी असद की ख़वातीन आए, इमाम ने जुमला कहा, एक कबीला बनी असद की ख़वातीन, मैं भी ज़हरा का बेटा हूँ, मेरे साथ भी ज़ैनब है, मेरे साथ भी उम्मे कुलसूम है। हमने जमीन पर शहीद हो जाना है, हमारी कब्रें जमीन पर बढ़नी है। अगर तुम्हारे मर्द लश्कर यजीद के खौफ से हमें दफना न सके तो पानी भरने के बहाने आ जाना, हमारी लाशों पर पट्टी डाल देना। और जब औरतें जाने लगी, अब इमाम ने फरमाया, कबीला बनी असद वाली की ख़वातीन, अपना छोटे छोटे बच्चों को भेजो। छोटे छोटे बच्चे आए, इमाम ने फरमाया, बच्चों मैं भी बच्चों का बाप हूँ, मैं भी असगर और सकीना का बाप हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप किसी कौम की वजह से हमारी कब्र मेरी कब्र न बना सके, हमें दफना न सके, तो तुम खेल के बहाने आ जाना, तुम्हारा खेल हो जाएगा। हमारी लाशों पर तस्वीर कर देना, हमारी लाशों पर पट्टी डाल देना। हुसैन इब्न अली ने कबीला बनी असद को वसीयत की। आज अल्लाह आप सबको रोज़े आशूर करबला लेकर जा रहे। अब जब करबला में रोज़े आशूर आता है, कबीला बनी असद का लश्कर 13 लाख पर मुश्तमिल होता है। वो हाथ में पेश लिए हुए आज रोज़े आशूर करबला की सरजमीन पर अजीब तरीके से वायरल होते हैं। मौला हम आ गए, दफनाने को आ गए। मौला आपकी गुरबत पर चलो, मौला आपकी गुरबत पर चलो। ओ गरीब ज़हरा, ओ गरीब नहलवा, ओ अतशान करबला, आपकी गुरबत पर चलो।
حفاظت کرنا ذاکری علماء خطبہ اور سب کی حفاظت کرنا محفوظ کرنا مراکز اسلامی کی حفاظت کرنا مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنا اکرم اللہ امام زمان اسلام کو ضرور میں تعجیب کرنا سب کے امام زمان کو مدبی انسان کو زیارت سے شرف کرنا خدا رحمتی رحمت وعلی محمد و مائر وحین قرار ازام کا صحابی کے سلوک انکان و بیعت کرنا مراکز کاری کو محمد مسلم کی حفاظت کرنا محمد سلوک انکان و بیعت کرنا ہم سب کو ازائی ناظر کرنے کی مددار بننے کی توفیق رحمت کرنا ہمارے دوست اور غالب محبت ہمارے دروس خط اخراجات ہم بارگاہ بندہ ہوتے ہیں نورا بارگاہ کرنا بارگاہ سانی منظور مقبول فرما اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد آمین رسول قتل حسین ہے شری 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 قتل ماتم کے فلسفے سے جو آشنا نہیں ہے 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 متے ہو میں لا الہ کا متے ہو میں لا الہ کا اس کو پتہ نہیں ہے ماتم کے فلسفے سے ماشاءاللہ جو آشنا نہیں ہے ماتم کے فلسفے سے جو آشنا نہیں ہے ماتم کے فلسفے سے جو آشنا نہیں ہے کلمہ نماز روزہ ہے جو زکات تیرے کلمہ نماز روزہ ہے جو زکات تیرے سب ہے فضول دل میں سب ہے فضول دل میں کر بلا نہیں ہے ماتم کے فلسفے سے جو آشنا نہیں ہے ماتم کے فلسفے سے جو آشنا نہیں ہے ماتم کے فلسفے سے جو آشنا نہیں ہے تکرار کرنا ہم سے ناروں کے شاہ کمال تکرار کرنا ہم سے ناروں کے شاہ کمال حکم خدا سے ماتم حکم خدا سے ماتم ہرگز جدا نہیں ہے ماتم کے فلسفے سے جو آشنا نہیں ہے ماتم کے فلسفے سے جو آشنا نہیں ہے ماتم کے فلسفے سے جو آشنا نہیں ہے تالا گلا بگاوے کا ہے دلیل سے
فلسفے سے جو آشنا نہیں ہے ماتم کے فلسفے سے جو آشنا نہیں ہے احساس ہے بکتیے شبیر کے سر کو احساس ہے بکتیے شبیر کے سر کو ورنہ سے لا